ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ مطلب زندگی میں اپنے اصولوں پر کھڑا ہونا یا سچائی پر قائم رہنا ایک انتہائی عظیم اور شاندار کام ہے۔ بالکل ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے خالصتاً نفسیاتی اور عملی زاویے سے دیکھیں تو سچ پوچھیں تو یہ ایک خوفناک حد تک مشکل اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ بہت زیادہ تھکا دینے والا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اصولوں پر قائم رہنے کا خیال سننے میں جتنا رومانٹک لگتا ہے نا، حقیقت میں یہ اتنا ہی کٹھن ہے۔ مطلب جب کوئی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک سیدھے راستے پر چلے گا تو اسے صرف ایک بار جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح بات ہے۔ اسے ہر روز، ہر لمحہ اپنے اندر اور باہر کی دنیا سے ایک خاموش جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ تو آج ہم جس موضوع کا یہ گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ محض کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک قدیم اور انتہائی طاقتور تحلیل سے اخذ کیا گیا ایک مکمل اور عملی نفسیاتی بقا کا فریم ورک ہے، جسے ہم ایک سروائیول گائیڈ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو فریم ورک ہے یہ ہمیں قرآن مجید کی سورت ہود کی چند مخصوص آیات میں ملتا ہے، یعنی آیت 112 سے لے کر 115 تک۔ 4 مسلسل آیات۔ جی ہاں، 4 آیات۔ عام طور پر دیکھیں تو ہم ان آیات کو الگ الگ احکامات کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کا گہرا اور مربوط مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی ذہن، معاشرتی دباؤ اور ہماری روزمرہ کی عادات کو یعنی سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ایک زبردست نظام ہے۔ یہ تو ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ اس الجھن کو سلجھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور مسلسل دباؤ کے باوجود اپنا توازن کیسے برقرار رکھنا ہے۔ چلیں اس بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس سارے سفر کی یا اس نفسیاتی فریم ورک کی جو بنیاد ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ بالکل، آغاز ہی سب سے اہم ہے۔ تو اگر ہم آیت 112 پر غور کریں تو وہاں ایک انتہائی بنیادی لیکن بڑی طاقتور بات کہی گئی ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بس تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب بظاہر یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے کہ ایک راستہ چن لیا تو بس اس پر جم جاؤ۔ صحیح۔ لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم استقامت یا مطلب ڈٹے رہنے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر انسان بہت سخت ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک سختی آ جاتی ہے مزاج میں۔ وہ دوسروں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے رویے میں ایک کرخطگی آ جاتی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہاں استقامت سے مراد وہی ضد اور سختی ہے؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آیت میں استقامت کے تصور کو بالکل ایک نئے زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، عام انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق پر ہوتا ہے اور اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک دفاعی خول میں چلا جاتا ہے۔ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ شاید سختی دکھانا، غصہ کرنا یا انتہا پسندی اختیار کرنا ہی مضبوطی کی علامت ہے۔ لیکن اس آیت میں استقامت کے حکم کے بالکل فوراً بعد ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے وَلَا تَطْغَوْا، یعنی اور حد سے نہ گزرنا۔ حد سے نہ گزرنا۔ جی، استقامت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے نظریے کے دفاع میں اتنا اندھا ہو جائے کہ وہ خود زیادتی کرنے لگے۔ یہ دراصل توازن کا نام ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وَمَن تَابَ مَعَكَ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی وہ بھی اس سفر میں شامل ہیں۔ یہ تنہائی کا نہیں بلکہ ایک اجتماعی توازن کا سفر ہے۔ یہ جو آپ نے حد سے نہ گزرنے والی بات کی نا، اس سے مجھے ایک تمثیل کی یاد آتی ہے۔ اچھا، بتائیے۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز ایک طوفانی سمندر کے بیچوں بیچ پھنسا ہوا ہے۔ اب سمندر کی لہریں، تیز ہوائیں اور طوفان اس جہاز کو مسلسل دائیں یا بائیں ڈھکیل رہے ہیں۔ صحیح، ایک شدید دباؤ ہے۔ بالکل۔ اب کپتان کا مقصد کیا ہے؟ جہاز کو سیدھے راستے پر رکھنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑی لہر جہاز کو بائیں طرف دھکیلتی ہے تو کپتان گھبراہٹ میں یا رد عمل میں آ کر جہاز کے پہیے کو دائیں طرف پوری طاقت سے موڑ دیتا ہے۔
ہاں، یعنی ضرورت سے زیادہ زور لگا دیتا ہے۔ بالکل، مطلب ضرورت سے زیادہ موڑ دیتا ہے۔ طوفان نے شاید جہاز کو نہ ڈبویا ہو، لیکن کپتان کی اس اوور کریکشن کی وجہ سے یا حد سے گزر جانے کی وجہ سے جہاز الٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَلَا تَطْغَوْا دراصل اسی نفسیاتی اوور کریکشن سے بچنے کی تنبیہ ہے؟ ارے واہ، یہ ایک انتہائی شاندار تمثیل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نفسیات کی دنیا میں بھی اس اوور کریکشن کو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے اصولوں پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کی انا یعنی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ حق کا دفاع کرتے کرتے دراصل اپنی انا کا دفاع شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ متشدد ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ متشدد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کما امرت یعنی جتنا حکم دیا گیا ہے بس صرف اتنا کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں؟ بالکل، اپنی طرف سے جذباتیت میں آ کر کوئی نئی شدت پیدا نہیں کرنی۔ حق پر کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے اندر سے نرمی، اخلاق اور توازن ختم ہو جائے، اور اسی لیے اس آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی وہ ذات تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ جی، باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کون واقعی اصول پر کھڑا ہے اور کون صرف اپنے اندر کی تلخی اور غصے کو استقامت کا نام دے کر اپنی انا کی تسکین کر رہا ہے۔ یہ بات تو مطلب انسان کو اندر سے ہلا دینے والی ہے، کیونکہ یہ سیدھا ہماری نیتوں کا ایکس رے کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس جہاز والی مثال کو تھوڑا اور آگے لے کر چلے فرض کر لیا کہ کپتان نے اپنا توازن برقرار رکھنا سیکھ لیا، ٹھیک ہے، اور وہ شدت پسندی سے بھی بچ گیا، لیکن بحری جہاز خلا میں تو سفر نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ تو ایک سمندر میں ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی انسان کسی خلا میں زندگی نہیں گزارتا، ہم ایک معاشرے کا، ایک کلچر کا حصہ ہوتے ہیں۔ صحیح، ایک ماحول ہوتا ہے آس پاس۔ ہاں، اور اس معاشرے کی اپنی ایک کشش ثقل ہوتی ہے، ایک سوشل گریوٹی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو ارد گرد کے طاقتور لوگ یا ظالم سسٹم اور منفی ماحول اسے مسلسل اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں سے میرے خیال میں اس فریم ورک کا اگلا اور ایک انتہائی مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اندر کا توازن قائم کرنا تو پہلا قدم تھا، لیکن بیرونی دباؤ اور سماجی اثرات کا مقابلہ کرنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ اسی لیے اگلی ہی آیت یعنی آیت 113 میں ایک زبردست سماجی اور نفسیاتی حد بندی کی گئی ہے، ایک باؤنڈری لگائی گئی ہے۔ وہاں الفاظ آتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ظالموں کی طرف ذرا سا بھی مت جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ یہاں اس فریم ورک نے استقامت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کی نشاندہی کر دی ہے۔ اور وہ رکاوٹ ظالموں کا اثر قبول کرنا ہے؟ جی، وہ رکاوٹ ہے طاقتور یا ظالم لوگوں سے متاثر ہونا یا ان کی طرف جھکاؤ رکھنا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب میں اس لفظ جھکاؤ پر تھوڑی دیر رک کر اس کا تجزیہ کرنا چاہوں گی، ضرور، کیونکہ بظاہر یہ حکم بہت سخت بلکہ لگ بھگ ناممکن سا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ظالموں کا ساتھ مت دو یا ان کی طرح ظلم مت کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف جھکو بھی مت۔ کیا انسان کے اندر اتنا بھی مارجن نہیں ہے؟ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، بسا اوقات انسان کو ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی محفل میں جانا پڑتا ہے، یا مثلاً ان کی کسی بات پر مسکرانا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ روزمرہ کی حقیقت ہے۔ تو کیا اس معمولی سے طبی یا سماجی جھکاؤ کی واقعی اتنی بڑی سزا ہے کہ آگ چھو لے گی؟ یہ تو ایک عام انسان کے لیے بہت خوفناک بات ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب انسانی نفسیات کی بہت گہری تہوں میں چھپا ہے۔ عربی زبان کا جو لفظ ہے رکون، جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب محض جسمانی طور پر کسی کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کسی کی طرف قلبی میلان رکھنا، کسی کے رعب اور دبدبے سے مرعوب ہو جانا، یا دل میں یہ سمجھنا کہ یہ طاقتور لوگ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ یعنی اندر کا جھکاؤ۔
جی بالکل. جب ہم ظلم کرنے والے طاقتور لوگوں کی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں اور وقتی مصلحت کے تحت ان کی غلط باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا. اسے نفسیات میں سلو آئیڈیالوجیکل کمپرومائز کہا جاتا ہے. آہستہ آہستہ ہونے والا سمجھوتا. وہ خود اس ظلم کا بالواسطہ حصہ بن چکا ہوگا اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا. کیا واقعی؟ یہ تو بڑا گہرا نقطہ ہے. جی، یہ جھکاؤ اس دیمک کی طرح ہے جو استقامت کی پوری عمارت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اگر ہم اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں تو کیا اس جھکاؤ کے پیچھے دراصل ہمارا وہ خوف یا لالچ ہوتا ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم نے ان طاقتور لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا؟ ہاں بالکل. یا ہمیں معاشرے میں وہ مقام نہیں ملے گا؟ یعنی ہم اپنی بقا اور اپنی سلامتی کا مرکز اللہ کے بجائے ان لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل، آپ نے اس کے اصل جڑ کو پکڑ لیا ہے. اور اسی نفسیاتی کمزوری کا علاج اس آیت کے اگلے حصے میں کر دیا گیا ہے. فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. یعنی یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی دوست یا کارساز نہیں ہے، اور اگر تم ان ظالموں کی طرف جھکو گے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ انسان کا ایک طرح سے لوکس آف کنٹرول شفٹ کرنے والی بات ہے. یعنی طاقت کا مرکز بدلنا. جی، جب انسان دنیا کے طاقتور لوگوں سے مروب ہو کر ان کے آگے سر جھکاتا ہے تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ کی مدد اس سے کٹ جاتی ہے. اس کا روحانی کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. اور جب الہی مدد ختم ہو جائے تو پھر انسان اس دنیاوی طوفان میں تنہا رہ جاتا ہے اور اس کا گرنا یقینی ہو جاتا ہے. یہ آیت انسان کو ایک حتمی فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ تمہیں طاقت کا سرچشمہ کسے ماننا ہے. یہ بات واقعی بہت گہری ہے. مطلب استقامت صرف ایک اندرونی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی سماجی حدود کا یا سوشل باؤنڈریز کا بڑی سختی سے تعین کریں. بالکل، باؤنڈریز بہت ضروری ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری سرخ لکیر کیا ہے اور ہمیں کن محفلوں، کن نظریات اور کن لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہے. لیکن یہاں آ کر ذہن میں ایک اور شدید الجھن پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر بھی لے کہ وہ سیدھا کھڑا رہے گا، وہ شدت پسندی سے بھی بچے گا اور ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہیں رکھے گا، پھر بھی ہم انسان ہیں نا؟ جی بالکل. ہم سے روزانہ کی بنیاد پر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. ہم تھک جاتے ہیں، کام کے دوران جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی پر ناحق غصہ کر دیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تکبر یا مایوسی آ جاتی ہے. یہ سب انسانی فطرت کا حصہ ہے. ہاں، تو اگر روزانہ کی بنیاد پر اس قدر سختی سے خود کو مانیٹر کرنا پڑے تو انسان کا دماغ تو ایک کوگنیٹو فٹیگ یا ادراکی تھکاوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا پریکٹیکل روٹین ہے جو اس روزمرہ کے بوجھ کو کم کر سکے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ قرآنی فریم ورک اپنی معراج پر پہنچ جاتا ہے. اچھا. کیونکہ کوئی بھی نظریہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس روزمرہ زندگی کے لیے کوئی عملی خاکہ نہ ہو. جی. اور یہی خاکہ ہمیں آیت 114 میں ملتا ہے. اس آیت میں ایک مکمل عملی نظام دیا گیا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو. صحیح. وقت کی تقسیم. جی، یہاں استقامت کے ایک بڑے فلسفیانہ اور تجریدی تصور کو روزمرہ کے ایک ٹھوس ایکشن پلان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہ وقت کی ایسی تقسیم ہے جو انسان کے دن کو عملاً مختلف حصوں میں بانٹ کر اسے بار بار اس کے اصل مقصد کی یاد دلاتی ہے. یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آیت صرف وقت کی پابندی یا ایک جسمانی عمل کی بات کر کے ختم نہیں ہو جاتی. اس کے فوراً بعد جو اصول بیان ہوا ہے اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا. بالکل، وہ اصول بہت کمال کا ہے. الفاظ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. جب میں اس پر غور کر رہی تھی تو مجھے ایک جدید دور کی تمثیل یاد آئی. بتائیے. مجھے لگا کہ یہ پورا نظام ایک طرح کے روحانی ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے. ارے واہ، یہ ریسیٹ بٹن والا تصور بہت پرکشش ہے. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟
دیکھیں، ہم سب موبائل فونز اور لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں نا؟ جی بالکل. جب ہم اپنے سسٹم پر سارا دن کام کرتے ہیں، درجنوں ایپلیکیشنز کھول لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں بہت سارے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں، تو سسٹم کی ریم بھر جاتی ہے. ہاں، وہ میموری فل ہو جاتی ہے. بالکل. اس میں بہت سی غیر ضروری فائلز، کیشے اور کچرا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سسٹم آہستہ ہو جاتا ہے، ہینگ ہونے لگتا ہے اور اس کی کارکردگی گر جاتی ہے. صحیح. اور پھر اسے صاف کرنا پڑتا ہے. ہاں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سسٹم کو ری سٹارٹ کرتے ہیں، ایک ریسیٹ کا بٹن دباتے ہیں، جس سے وہ سارا غیر ضروری بوجھ صاف ہو جاتا ہے، میموری خالی ہو جاتی ہے اور سسٹم دوبارہ اپنی پوری طاقت سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بہت شاندار مثال ہے. اور ایک انسان کی نفسیاتی اور روحانی زندگی بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے. ہم سارا دن دنیاوی معاملات میں الجھتے ہیں، ہم سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں، ہم بعض اوقات حسد کا شکار ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ کر کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، یا دفتر کی کسی منفی سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل. یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے دل اور دماغ کی ریم میں ایک کیشے یا بوجھ کی طرح جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ روحانی زہر ہے جو ہمارے اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور ہمیں اندر سے کھوکھلا اور بوجھرا دیتا ہے. ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. ہاں، اب اگر ہم اسے صاف نہ کریں تو استقامت کے راستے پر چلنا تو دور کی بات، ہم اپنے قدم بھی نہیں اٹھا پائیں گے. تو یہ جو نماز کا نظام ہے، جو دن کے آغاز، دن کے اختتام اور رات کے پہر میں رکھا گیا ہے، یہ دراصل ایک ہارڈ ریسیٹ ہے. ایک روحانی ڈیٹاکس. جی، ایک روحانی ڈیٹاکس. انسان دن کے ایک پہر کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اور وہ نیکی اس کے پچھلے چند گھنٹوں کی ان تمام چھوٹی برائیوں، اس سارے ذہنی بوجھ کو فلش آؤٹ کر دیتی ہے. یہ تجزیہ انتہائی شاندار اور نفسیاتی طور پر بہت درست ہے. اگر ہم جدید علم نفسیات کی بات کریں نا، تو انسان کے اندر ایک رجحان پایا جاتا ہے جسے واٹ دی ہیل ایفیکٹ کہتے ہیں. واٹ دی ہیل ایفیکٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو ایک چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر احساس جرم یا گلٹ پیدا ہوتا ہے. صحیح. اب اگر یہ احساس جرم بڑھتا جائے اور اسے صاف نہ کیا جائے تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں استقامت نہیں دکھا سکتا، لہٰذا اب مجھے بالکل ہی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر وہ مکمل طور پر برائی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی وہ گیو اپ کر دیتا ہے. بالکل، گیو اپ کر دیتا ہے. تو یہ جو اصول ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ دراصل اس احساس جرم کی نفسیات پر ایک کاری ضرب ہے. یہ انسان کو مایوسی کے اندھیرے میں گرنے سے بچاتا ہے. یہ اسے بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم انسان ہو، تم سے غلطی ہوئی، اس بوجھ کو سر پر سوار کر کے مایوس نہ ہو جاؤ. کھڑے ہو، ایک نیکی کرو، نماز پڑھو اور اپنے پچھلے تمام بوجھ سے آزاد ہو کر دوبارہ ایک نئے سرے سے استقامت کے راستے پر چل پڑو. کیا کتنا زبردست تصور ہے. جی، اور اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ذالک ذکری للذاکرین، یعنی یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھنا چاہتے ہیں. یہ بار بار کی یاد دہانی ہی انسان کا وہ اینکر ہے جو اسے طوفان میں بہہ جانے سے روکتا ہے. یہ بات تو مطلب انسان کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حق کے راستے پر چلنے کا تقاضا فرشتہ بن جانا نہیں ہے. فرشتے استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بھٹکنے کی آپشن ہی نہیں ہوتی. بالکل، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے. یہ صرف انسان ہے جو بار بار بھٹکنے کے امکان کے باوجود بار بار خود کو ریسیٹ کرتا ہے اور واپس ٹریک پر آتا ہے. لیکن چلیں اس سب کے باوجود ذرا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں. جی فرمائیے. دن میں کئی بار اپنے کام کو روک کر ایک روٹین کی پابندی کرنا، معاشرے کے تانے سننا، ظالم اور طاقتور لوگوں کے اثر سے خود کو بچائے رکھنا اور پھر شدت پسندی کا شکار ہوئے بغیر توازن برقرار رکھنا. فرض کریں کوئی انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ 1 مہینہ کرتا ہے، 1 سال پھرتا ہے، 10 سال کرتا ہے. یہ کوئی 1-2 دن کی سپرنٹ تو ہے نہیں نا، یہ تو زندگی بھر کی میراتھن ہے. بالکل، ایک طویل سفر ہے. اور جب سالہ ہا سال آپ کو یعنی بظاہر کوئی بڑی کامیابی نظر نہ آ رہی ہو، جب ایسا لگ رہا ہو کہ ظالم پھر بھی طاقتور ہے اور سیدھے راستے پہ چلنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں دے رہا، تو انسان ایک شدید قسم کی تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے. یہیں پہ دل کرتا ہے کہ بس اب میں مزید نہیں لڑ سکتا، میں ہتھیار ڈالتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.
اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ مسلسل جد و جہد بہترین انسانوں کو بھی تھکا دیتی ہے، اور اسی تھکاوٹ، اسی ادراکی اور جذباتی تناؤ کو سنبھالنے کے لیے اس فریم ورک کی آخری اور فیصلہ کن کڑی موجود ہے، جو ہمیں آیت 115 میں ملتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ کڑی ایک انتہائی مختصر مگر بے حد جامع اور طاقتور حکم پر مبنی ہے۔ الفاظ ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور صبر کرو، پس بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سوال؟ وہ یہ کہ صبر کو اس پوری گفتگو کے بالکل آخر میں کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں، ہم نے توازن کی بات کی، ہم نے ظالموں سے فاصلہ رکھنے کی بات کی، ہم نے روزمرہ عبادت اور اس ریسیٹ بٹن کی بات کی، ان سب کے بعد صبر کیوں؟ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کوئی بے بسی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر صبر کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور بس قسمت کو کوسنا۔ ہاں، مجبوری کا نام صبر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن قرآنی اصطلاح میں صبر ایک انتہائی فعال، متحرک اور طاقتور کیفیت ہے۔ یہ وہ نفسیاتی سٹیمنا ہے جس کے بغیر پچھلے تینوں کام سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ صحیح۔ جب انسان روزمرہ کی بنیاد پر خود کو روکتا ہے، دباؤ برداشت کرتا ہے اور ایک اصول پر ڈٹا رہتا ہے، تو اسے ایک ایسا گوند چاہیے ہوتا ہے جس کی پوری شخصیت کو بکھرنے سے بچائے۔ یہ صبر وہی گوند ہے، یہ دراصل ڈٹے رہنے پر ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ واہ، ڈٹے رہنے پر ڈٹے رہنا، اور صبر کو برقرار رکھنے کے لیے جس فیول یا ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس آیت کے آخری حصے میں دے دیا گیا ہے۔ جی، وہ گارنٹی۔ ہاں، یہ گارنٹی کہ اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان مسلسل قربانیاں دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ ایک کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے کہ کیا اس سب کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں، کیا میری یہ جو خاموش جنگ ہے یہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے؟ بالکل۔ یہ آیت اس انسان کو کائنات کی سب سے بڑی گارنٹی دیتی ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی مسکراہٹ جسے تم نے ظالم کے سامنے روکا، تمہارا وہ ایک قدم جو تم نے غلط راستے کی طرف اٹھنے سے روکا، وہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ بے شک۔ کام کو اس کے بہترین، خوبصورت ترین اور کامل ترین درجے میں کرنا، یعنی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ نہ ہو، چڑچڑاپن نہ ہو یا احسان جتلانے کی کیفیت نہ ہو، بلکہ انسان اس کٹھن سفر کو بھی ایک حسن اور ایک شان کے ساتھ طے کرے۔ بالکل، یہ اس پورے تصور کی معراج ہے۔ محسن وہ شخص ہے جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ کائنات کا مالک اس کی ہر روزمرہ کی چھوٹی بڑی جد و جہد کا گواہ ہے، تو پھر اس کے لیے معاشرے کا دباؤ اور ظالموں کا خوف بالکل بے معنیوں کر رہ جاتا ہے۔ اس کا لوکس آف کنٹرول پوری طرح سے اندرونی اور الہی ہو جاتا ہے۔ یہ واقعتاً ایک کمال کا فریم ورک ہے۔ مطلب اگر ہم آج کے اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان 4 چھوٹی چھوٹی آیات نے انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کو ایک ترتیب میں پرو دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک قطعی ارادے سے کہ حالات جیسے بھی ہوں اصولوں پر کھڑا رہنا ہے، لیکن شدت پسندی یا اوور کریکشن سے بچتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھنا ہے۔ صحیح۔ پھر اگلا قدم ہے اپنی ذات کے گرد سماجی حدود یا باؤنڈریز کا قیام، کہ چاہے کتنی بھی مصلحت کیوں نہ ہو، ظالم اور منفی اثر رکھنے والے عناصر کی طرف معمولی سا بھی جھکاؤ نہیں رکھنا، تاکہ انسان کا روحانی کنیکشن نہ ٹوٹے۔ اور پھر وہ پریکٹیکل روٹین۔ بالکل۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے ایک روزمرہ کے نظام کی، یعنی دن اور رات کے اوقات میں نماز کا قیام، تاکہ انسان دن بھر کی آلودگی اور احساس جرم سے آزاد ہو کر اپنا روحانی ڈی ٹاکس کرتا رہے۔ اور آخر میں اس پوری عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ایک طاقتور سٹیمنا کی ضرورت ہے، یعنی فعال صبر، اس یقین کے ساتھ کہ اس پوری کائنات کا مالک اس شاندار جدوجہد کے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بلا شبہ۔ اور اگر غور کیا جائے تو آج کی اس تیز رفتار، دباؤ سے بھرپور اور کنفیوژن میں مبتلا دنیا میں جہاں ہر شخص ایک نفسیاتی تناؤ کا شکار ہے، یہ فریم ورک کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ انسان کو ایک مضبوط، پرسکون اور باوقار زندگی گزارنے کا مکمل نقشہ فراہم کرتا ہے۔ بالکل درست۔
ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ استقامت محض ایک جذباتی نعرہ ہے یا دل میں بسنے والا ایک خیال ہے، لیکن آج کی اس بیٹھک نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی اصول پر سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے محض جذبہ کافی نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ اس کے لیے ایک مکمل عملی اور نفسیاتی نظام بنانا پڑتا ہے۔ اس میں روزمرہ کا ڈسپلن درکار ہے، جسمانی اور ذہنی ریسٹ کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں اور کن محفلوں سے فاصلہ رکھنا ہے۔ بالکل۔ تو آج اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کے بعد ہر انسان کے لیے سوچنے کا ایک بہت گہرا مقام ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی سچائی، کسی نظریے یا کسی اصول پر قائم رہنے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے معمولات اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا جائزہ لیتا ہے تو اسے خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ جو محفلیں وہ سجاتا ہے، جن طاقتور لوگوں کے نظریات کی طرف اس کا معمولی سا بھی جھکاؤ ہے، اور جو روٹین وہ روزانہ فالو کرتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں اسے اس دنیا کے طوفان میں سیدھا کھڑا رہنے اور توازن برقرار رکھنے میں مدد دے رہی ہیں، یا پھر جانے انجانے میں یہ وہ خاموش دیمک ہیں جو اس کی استقامت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے اسے اندر سے کمزور کر رہی ہیں؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔